السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ معزز سامعین اور دیکھنے والے سب کو میری طرف سے سلام۔ اور آج میں کافی دیر بعد قرآن مجید کا جو ترجمہ تفسیر کر رہا تھا سورہ بقرہ کا، اس میں آیتیں جو تھی وہ 21 آیات کا ترجمہ تفسیر ہو چکا تھا، تو میں کسی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے بہت زیادہ مصروفیات رہی اور کچھ طبیعت ایسی رہی کہ وہ نہ کر پایا، لیکن ابھی دوبارہ سے پھر سٹارٹ کر رہا ہوں۔ کچھ دوستوں نے پھر بھی کہا تو میں نے کہا انشاءاللہ ابھی ریگولرلی رہے گا۔ تو 21 آیات کا ترجمہ تفسیر ہو چکا ہے۔ آج آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 22 میں الذی جعل لکم الارض فراشا، کیا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ارض زمین فراش بچھونا۔ اب یہ دیکھیں اس میں ابھی یہ جو ابھی ادھر ذکر ہو رہا ہے نا، یہ چار چیزیں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، آسمان بنایا پھر آسمان سے پانی نازل کیا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس سے اب بارش جب برتی زمین پر تو کیا کیا، اس میں من الثمرات پھل نکالے، رزق لکم جو تمہارے لیے غذا رزق ہے، فلا تجعلوا بس تم نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے انداد اس کا مقابل، اس کا کوئی برابری کرنے والا شریک، وانتم تعلمون اندادم وانتم تعلمون اللہ کہ تم جانتے ہو۔ اب اس کی ابھی میں علیحدہ یہ چار چیزیں آ گئی، زمین، آسمان اور اس سے بارش برسنا، اور اب اس زمین سے پھر اب جب بارش ہوگی تو اس کے بعد زمین سے رزق بھی نکلتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پھل میوے۔ اس سے جو پہلی آیت تھی نا آیت نمبر 21، اس میں انفسی کا ذکر ہے، یعنی اپنی نفس ذات، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ اب ذات کی بات ہو رہی نا، نفس، ادھر افاقی آسمانی کی وہ آسمان جو متعلقہ دوسری انسان کی ذات کے متعلق نہیں، ان کی بات ہو رہی۔ تو چار چیزیں، اب اس میں تین چیزیں تو ایسی ہیں کہ وہ تو انسان کے بس میں ہی نہیں۔ میں ابھی ایک کا پہلے بتاتا ہوں، پھر چوتھی چیز سے آپ کو جو انسان تین تو بس میں نہیں اور چوتھی کیا اس کے بس میں، ذرا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی چیز زمین، اللہ نے زمین بچھونا بنایا ہے۔ اب زمین میں دیکھیں کیا خصیت ہے، ایک چیز آپ کو بتاتا چلو، میں اس لیے بار کر رہا ہوں، یہ اود پہاڑ ہے، جبل اود۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ میں اود سے محبت کرتا ہوں، اود ہم سے محبت کرتا ہوں، تو اس لیے میں ذرا بار کر رہا ہوں، مجھے اچھا لگ رہا تھا، میں نے کہا یہ بھی دکھا دوں گا۔ تو زمین کو نہ زیادہ سخت بنایا اور نہ زیادہ نرم، پانی کی طرح نرم نہیں اور پتھر اور لوہے کی طرح سخت نہیں کہ انسان اسے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ پھر اس کو فراش ادھر کہہ رہے ہیں بچھونا، حالانکہ آپ سنتے رہے تو زمین تو گول ہے، زمین تو گول ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ابھی فراش کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن مجید کا یہ انداز ہے کہ وہ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ہر عالم، جاہل، شہری، دیہاتی، ہر آدمی اس کو عام جو روٹین میں دیکھا جاتا ہے اس کو سمجھ، عام حالت میں کیا لگتا ہے، اب یہ زمین دیکھ رہے ہو نا، یہ بچھونا ہے، اس لیے ادھر الذی جعل لکم الارض فراش بول رہا ہے۔ اب دوسری چیز کیا آگے جی، والسماء بناء، آسمان چھت بنایا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مزین ایک چھت ہے اور نظر فریب چھت ہے، اس سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب تیسری چیز کیا ہے جی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی نازل کیا۔ اب آدمی تو سوچتا ہے کہ بھئی بادل سے یہ تو آتے ہیں بارش، تو اب ادھر اصل میں بارش اسے کہتے ہیں جو ہر آسمان سے آنے والی چیز،
لیکن آتی تو بادل سے، جیسے آپ قرآن کی آیت ہے نا، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا یعنی بادلوں سفید بادلوں سے تم بارش نازل کرتے ہو یا ہم؟ پھر دوسری جگہ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کہ بھرے ہوئے بادلوں سے ہم نے نازل کیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی نازل کیا بھرے بادلوں سے، ثَجَّاجًا پانی کا ریلا آتا بادلوں سے، لیکن بارش اسے کہتے ہیں جو آسمان یعنی ہر آسمان سے اوپر آنے والا، اس لیے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ اب یہ تین چیزوں جو میں آپ کو بتاتا چلوں، زمین انسان کے بس میں نہیں زمین بنا لے، ہے کسی کے بس میں، اور آسمان، یہ جو چھت آسمان آپ اوپر دیکھ رہے ہو، یہ بھی کسی کے بس میں نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور تیسری اس سے بارش برسانا، یہ بھی اللہ کہتا ہے میرا کام، انتم انزلتم من المزن ام نحن المنزلون، کہ تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں۔ اب چوتھی چیز ہے جس میں شبہ ہو سکتا ہے تو وہی اللہ کرتے، لیکن اس میں تھوڑا سا انسان کا بھی اختیار ہے، تو شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید انسان خود کرتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں میں کر رہا ہوں، میں کما رہا ہوں اور میرا سارا کام ہے، تو کچھ بھی نہیں، ان الحکم الا للہ، اللہ کا ہی حکم ہے۔ اب چوتھی چیز کیا آ گئی، من الثمرات رزقا لکم فاخرج بھی من الثمرات رزقا لکم، اب جو زمین سے پھل میوے کھانے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں، اب اس میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ کیسے شبہ ہو سکتا ہے، کیا وہ آدمی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ایسا ہے، تین چیزوں اختیار میں تو اللہ کرتا ہے، وہ تو ایک طرف ہوگی۔ اب چوتھی چیز کیا آ گئی، اب آدمی سوچے گا کہ یہ تو بندہ محنت کرتا ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اب زمین ہے، زمین کو زرخیز کرنا، اس کو بنانا، کسان اس کو یعنی نرم بناتا ہے، ہل چلاتا ہے، پہلے بیل چلاتے تھے، ابھی تو ٹریکٹر وغیرہ اس پہ کام کرتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے اس سے، اور جو چیزیں سخت چیزیں مثلا روڑے وغیرہ ہیں، جو بھی چیزیں آتی ہیں اس کو ہٹاتے ہیں، جو رکاوٹ والی ہیں صاف کرتے ہیں، اس میں بیج بوتے ہیں، کھاد وغیرہ جو بھی یعنی فصل بہتر کرنے کے لیے وہ کرتا ہے، پانی اس میں لگاتا ہے۔ اب دیکھو یہ اس کی خود کی محنت ہے، لیکن آگے دیکھو، اب جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس میں انسان کی اختیار ختم، اب یہاں محنت ہے، زمین کو بنا رہا ہے، ذرا غور سے میری بات سننا، زمین کو بنا رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، بیج بو رہا ہے، لیکن بیج بو دیا، زمین زرخیز کر دی سر، اس کے بعد اب زمین سے جو پودا ہو رہا ہے، گندم بھی بیجا ہے مثال کے طور پر، اس میں جو کومبل چھوٹا پودا نکلتا ہے وہ کون نکالتا ہے؟ وہ تو کسان خود نہیں نکال سکتا، وہ تو انسان خود نہیں نکال سکتا۔ اب اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعون ام نحن زارعون، یہ جو تم بوتے ہو، افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم بوتے ہو یہ تم اس میں اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، تو کیا جواب ہے؟ اللہ اگاتے ہیں۔ اب اس میں بھی ایک آدمی نکل گیا کہ بھائی یہ اس کا تو یہ کام تھا، ہل چلانا، زمین کو زرخیز کرنا، یہ سارے معاملات، اس کے بعد تو اس کا اختیار ہی نہیں اس کو بیج نکالنا۔ اور اب دیکھو پانی یہ حل، وہ بھی اب غور کریں، اب پانی یا بیج ہے، پانی کو کس نے پیدا کیا؟ وہ اگر کہ میں چلا رہا ہوں، میں اگر پانی اس میں لگا رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، تو وہ سوچے کہ پانی کو کس نے پیدا کیا جس سے وہ پھل یا وہ میوے یا کوئی فصل ہونی، پانی کو کس نے پیدا کیا؟ وہ بھی اللہ نے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ فلا تجعل للہ، جب میں آپ کو بھی میں پیدا کرنے والا ہوں، زمین آسمان کو بھی میں پیدا کرنے والا ہوں، بارش بھی میں برسانے والا ہوں، اور جو آپ کھاتے پیتے ہو وہ بھی فاخرج بھی من الثمرات رزقا لکم، وہ بھی میں آپ کو نکال کے دینے والا ہوں، تو عبادت میری ہونی چاہیے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل رہتی ہے، میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی، اس کو سننے، یاد کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔